نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن كعب القرظي قال إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عیوبہ. آج میں نے محمد بن کعب القرظی ان کا قول پڑھا، اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے، اور ان جلیل القدر تابعین علماء میں سے ہیں جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور علم تفسیر میں ان کا مقام بڑا بلند ہے، اور اکثر تفسیری روایات اور احادیث ان میں ان کا ذکر کثرت سے آتا ہے. میں نے ان کا قول جس کتاب سے پڑھا اور جس پر آج درس دینا چاہ رہا ہوں، وہ کتاب ہے کتاب الزہد. کیا نام ہے اس کا؟ کتاب الزہد. اس کی مصنف ہیں امام وکیع بن الجراح. یہ امام وکیع بن جراح یہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے، اور اسی دوسری صدی ہجری کے آخر میں 197 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آج ہم جس موضوع کو تصوف کہتے ہیں اور سلوک کہتے ہیں، اور جس کا مقصد لوگوں کے اندر حسن صدق، حسن اخلاص، حسن اخلاق، حسن اعمال، حسن نیت اور صفائے قلب جیسی اعلیٰ خصلتوں کو پیدا کرنا، اور اس کے لیے محنت، ریاضت اور مجاہدہ کا طریقہ سکھانا ہے. لوگوں کے دلوں سے میل اور کدورت کو ختم کرنا، اور اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت کے لیے دلوں کو پاک، صاف اور خالص کرنا. جو بنیادی مقصد ہے تصوف کا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ سکھانا. ابتدائی دور میں کتابیں تصوف پہ لکھی گئیں. یہ بات بڑی اہم ہے. بعض لوگ جو تصوف کو، صوفیاء کرام کو، اولیاء کرام کی تعلیمات کو غلط فہمی کی بنا پر بدعت سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے دین کے اندر معاذ اللہ اختراع کی ہے، دین کے اندر ایک نیا مذہب، نیا مشرب یا نیا تصور گھڑ لیا ہے، یا دین میں معاذ اللہ بدعت پیدا کی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق قرآن و سنت اور صحابہ اور تابعین کے تبع تابعین کے دور سے نہیں تھا. وہ انہیں ایک مغالطہ ہے، اور وہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، مبنی بر حقائق نہیں. اصطلاح تصوف کی یہ بات جو میں ابتدائی ذرا کہہ رہا ہوں، اس کو اگر میرے جو دروس تصوف ہیں، تصوف کے موضوع پر جو میں نے درس دیے تھے اوائل 80s میں، تحریک منہاج القرآن کی جب ابتدا تھی شادمان میں، اور بعد ازاں پھر جامعہ المنہاج میں، مورل ٹاؤن میں بھی شب بیداری کے اجتماعات میں وہ موضوعات چلتے رہے، تو 100 کے قریب
تصوف کے اور روحانی موضوعات کے پورے خطابات اور درس ہیں کیسٹس میں 100 کے قریب۔ تو ابتدائی دروس میں یہ بنیادی تصور وضاحت سے میں نے درج کیا ہے، اور حقیقت تصوف جو کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، اور سلوک و تصوف کے عملی دستور میں بھی اس کا کچھ بیان ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تصوف کی اصطلاح تو بہت درست ہے، اتنی زیادہ رائج نہیں تھی اس وقت میں، اس کو رواج بعد میں ملا، مگر یہ تصوف کی اصطلاح، یہ نام، یہ کانسیپٹ اس اوائل دور کے اندر بھی موجود تھا، اور یہ بات طلباء کے لیے بطور خاص اور دیگر دلچسپی رکھنے والے، اس علم سے دلچسپی رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بطور عام اہمیت کی حامل ہے کہ جیسے اس دور میں احادیث پر کتابیں لکھی گئیں، احادیث جمع کی گئیں، مختلف تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین نے احادیث جمع کی، احادیث پر کتابیں لکھی گئیں، اور اس وقت تو یہ امتیاز نہیں تھا کہ تفسیر پر الگ کتاب لکھی جائے، حدیث پر الگ، حدیث کے اندر ہی سارا کچھ آ جاتا تھا، قرآن مجید کی تفسیر بھی حدیث ہی میں شامل ہو جاتی تھی، اور سیرت کے بیان بھی اسی میں آ جاتے تھے، فقہ کا بیان بھی اس میں آ جاتا تھا، یعنی موضوع الگ ہوتے رہتے تھے مگر روایات احادیث کا سلسلہ ایک ہوتا تھا۔ بعد میں جا کر موضوعات الگ الگ کر دیے گئے۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں حدیث مرتب کی گئی، مدون کی گئی، اور اس کی کتابیں اور مجموعے تیار کی گئے، اسی زمانے میں زہد کے نام پر، کتاب الزہد کے نام پر، یا کتاب الرقائق کے نام پر، یا کتاب الآداب کے نام پر، اسی زمانے میں اس تصوف کے موضوع پر بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں، 2 صدی ہجری میں، جبکہ ابھی مستقل حدیث کے موضوع پر اتنی کتابیں نہیں آئی تھیں۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی تو ساری کتابیں بعد میں آئیں، یہ تو بہت بعد میں جا کر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی آئے ہیں۔ اس وقت تو کلاسیفیکیشن ہو گئی تھی، موطا امام مالک پہلے آ گئی، امام اعظم کی کتابیں، امام شافعی کی کتابیں، امام محمد بن حسن شیبانی کی، یہ کتابیں پہلے آ چکی تھی حدیث کی۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بالکل اوائل دور میں جب حدیث کی بھی اتنی کتابیں نہیں آئی تھیں، اس وقت یہ کتاب جو کتاب الزہد ہے، ان کتابوں میں سے ہے جو 2 صدی ہجری میں تصوف، سلوک، احسان اور روحانیت کے موضوع پر جو درجنوں کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے ایک بڑی اہم اور نمایاں کتاب یہ بھی ہے۔ سب سے اول جو کتابیں روحانیت کے موضوع پر، تصوف اور سلوک اور احسان کے موضوع پر لکھی گئیں، اس وقت زیادہ تر ان کتابوں کا عنوان زہد کے نام سے ہوتا تھا۔ تو اکثر کتابیں جو لکھتے تھے ان کا نام کتاب الزہد ہی لکھ دیتے تھے یا کتاب الرقائق کر دیتے تھے۔ مختلف ائمہ نے، محدثین نے، بزرگان دین نے درجنوں کتابیں لکھی، مگر ہر ایک نے نام کتاب الزہد لکھ دیا۔ اب پھر لکھی جاتی تھی مثلا کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے بھی لکھی تھی، کتاب الزہد امام عبداللہ بن مبارک کی، کتاب الزہد امام وکیع بن الجراح کی، اس طرح لکھتے تھے۔ اس طرح کتاب الزہد امام محمد بن فضیل، کتاب الرقائق حضرت فضیل بن ایاز کی، اس طرح کرتے تھے۔ کتاب الزہد ابو عثمان سعید بن منصور کی، کتاب الزہد حارث بن اسد محاسبی کی، ان میں سے کئی کتابوں کے ذکر حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا ہے۔ تو کتاب التصوف اور کتاب الزہد بشر الحافی کی،
تو اس طریقے سے ائمہ اور بزرگوں نے کتابیں لکھی۔ صرف اس کتاب کے مقدمے میں جو ابھی میرے پاس ہے، امام وکیع بن الجراح کے مقدمے میں تحقیق کرنے والوں نے 63 کتابیں حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی عدد کے حساب سے 63 کتابیں کتاب الزہد یعنی تصوف اور روحانیت کے موضوع پر، جو اوائل دور میں لکھی گئیں، زیادہ تر دوسری صدی ہجری میں، اور ان میں سے بعض تیسری میں جب بخاری مسلم لکھی گئی، اور اس سے پہلے لکھی جانے والی 63 کتابیں تصوف اور روحانیت کے موضوع پر دوسری صدی ہجری میں لکھی گئیں، ان کا ذکر اور ان کی تفصیل اس کتاب کے مقدمہ میں بیان کی گئی۔ اب اندازہ کر لیں اب وہ لوگ کتنی غلطی اور جہالت پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ علم اوائل دور میں اور پہلی صدیوں میں تھا ہی نہیں، اور یہ بعد میں داخل کیا گیا۔ اور میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں جو تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے، اور یہ خیر القرون میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے۔ تو حضور کا زمانہ تو صحابہ کرام، جو آقا علیہ السلام سے ملے وہ صحابہ کرام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کا زمانہ جو ان سے ملے، جو صحابہ کرام سے ملے، وہ تابعین ہو گئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے، جو تابعین سے ملے، وہ تبع تابعین ہو گئے۔ تو خود یہ جن کے نام بزرگوں کے میں نے لیے ہیں، یہ خود تبع تابعین میں سے تھے، جن کو حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں اور اپنی زبان مبارک سے خیر القرون کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو ان کا عمل تو شریعت میں اور سنت رسول کے حکم کے مطابق ویسے ہی حجت ہے، ویسے ہی حجت ہے۔ اور اگر یہ روایت کر دیں تو ان کی روایت بھی حدیث نبوی تصور کی جاتی ہے، ان کی روایت کو بھی حدیث تصور کیا جاتا ہے۔ آگے فنی اعتبار سے الگ ہے، کوئی مرسل کہتے ہیں، کوئی مقطوع، کوئی منقطع۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے کیونکہ یہ خیر القرون میں سے ہیں، تو ان میں سے یہ کتابیں ہیں جو لکھی گئیں، اور یہ سب تصوف کے موضوع پر ہیں۔ ان میں سے آج کتاب الزہد، نام بھی ان کا کتاب الزہد ہے، تو جو پہلا قول اور پہلی حدیث جنہوں نے بیان کی وہ زہد سے متعلق ہے۔ تو آج کی گفتگو رمضان المبارک بھی ہے، اس مناسبت سے میں زہد پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا حضرت محمد بن کعب القرظی نے، اور یہ محمد بن کعب القرظی جو ہیں سن 40 ہجری میں پیدا ہوئے، تو جلیل القدر اور اکابر تابعین میں سے۔ روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس بندے کے لیے کہ اسے میں خیر عطا فرما دوں۔ اسی خیر سے خیرات ہے نا، اسی خیر سے خیرات ہے۔ آپ اس کو عرف عام میں یوں سمجھ لیں، اللہ پاک جس بندے کو خاص خیرات عطا فرمانا چاہتا ہے، خاص خیرات، اپنے فضل کی، اپنے کرم کی، اپنے لطف و عنایت کی خیرات دینا چاہتا ہے، اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس شخص کو 3 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ بولیے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ زہدہ فی الدنیا، اسے دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے، یعنی دنیا میں زہد عطا فرما دیتا ہے۔ کیا؟ زہد عطا فرما دیتا ہے۔ وفقہہ فی الدین، اور اسے دین میں پختہ فہم عطا فرما دیتا ہے۔ تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ یعنی پختہ فہم اور پختہ بصیرت عطا فرما دیتا ہے، دین کی گہری بصیرت اور پختہ فہم عطا کرتا ہے۔ وبصرہ عیوبہ، اور اسے وہ نگاہ بصیرت عطا کر دیتا ہے جس سے وہ اپنے عیبوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے۔ چونکہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، اور فرمایا جن کو یہ 3 چیزیں عطا ہو گئیں، اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیرات عطا ہو گئی۔
جسے یہ تین چیزیں عطا ہوں۔ چونکہ بیان زہد پر کرنا ہے، زہد فی الدنیا، لہذا جو ساتھ دو چیزیں اور جن کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر بیان پہلے ہو جائے۔ فقہہ فی الدین اور بصرہ عیوبہ، کہ اللہ پاک جسے خاص لطف و کرم کی خیرات سے نوازتے ہیں اسے زہد فی الدنیا کے علاوہ دین کی گہری بصیرت اور پختہ فہم عطا کرتا ہے۔ اور یہ دین کی جو گہری بصیرت اور پختہ فہم، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہونے والے نور کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس شخص کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھولتے ہیں، جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا، اس کا معنی یہ ہے کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور دین اسلام کی معرفت اور دین اسلام کے حقائق اور دین اسلام کے اسرار اور دین اسلام کی حکمتیں اور دین اسلام کے رموز اور دین اسلام کی دقائق جو پردوں میں ہر ایک کی آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں، جب سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں تو پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور چھپے ہوئے دین کے اسرار، حقائق اور رموز اللہ پاک اس پر منکشف کر دیتا ہے، اور اسے صرف دین کے پھر احکام کی خبر نہیں رہتی بلکہ حکم کے ساتھ ان کی حکمت بھی اسے معلوم ہو جاتی ہے۔ ان احکام کے اندر کیا راز کار فرما ہے اللہ پاک، ان رازوں سے بھی اسے باخبر فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس نور قلب اور نور صدر اور نور باطن کی وجہ سے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسلام کے لیے ان کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، وہ جتنا بھی پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، جتنا عمر بھر پڑھ دیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھ ڈالیں، مگر سینہ اگر اسلام نے تنگ کر دیا ہو تو پردے اٹھتے ہی نہیں۔ وہ ہزار لاکھ کتاب پڑھ ڈالیں، بس جو سطروں میں پڑھتے ہیں اس سے آگے ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، کیونکہ دین کے اسرار سطروں میں نہیں، کیا پردوں میں ہیں، اور پردے جب اٹھتے ہیں اللہ پاک خاص نور عطا کرتا ہے تو پھر دین کی بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں ذکر فرمایا انبیاء علیہ السلام کا، علم کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا، فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا پھر دین کے اندر جو مقام ہو جاتا ہے اور وہ دین کے بارے میں جو تحقیق کرتا ہے، جو رائے دیتا ہے، جو ایک تصور قائم کرتا ہے، وہ حقائق پر مبنی اور نور پر اور صداقت اور صحت پر مبنی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جب دین کے بارے میں کوئی سوچتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کی مدد اللہ پاک کی عطا کردہ نور کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے۔ وَبَصَّرَهُ عُیُوبَهُ، اور فرمایا دوسری خوبی یہ اللہ پاک کی نعمت اور خیرات یہ کہ اس شخص کو اپنے عیبوں پر اللہ آگاہی عطا کر دیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے، اپنے عیب دیکھتا ہے۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں دنیا میں جس کو دیکھو ہر شخص کے پاس وہ آنکھ ہے جو آنکھ دوسروں کے عیب دیکھتی ہے، اپنے عیب نہیں دیکھتی۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جو دو آنکھیں ملی ہیں نا، دو آنکھیں، اور اس طرح دماغ میں بھی دو آنکھیں، دماغ کی آنکھیں یا سر کی آنکھیں ہماری ایسی ہیں کہ انہیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جب انسان دوسروں کے عیب دیکھتا رہے گا تو دوسرے پر تنقید کرے گا، دوسرے کی غیبت کرے گا، دوسرے کی عیب جوئی کرے گا، دوسرے کے نقص نکالے گا، دوسرے کے گناہوں کی ٹو میں رہے گا، کیونکہ اسے عیب ہی دوسرے کے نظر آ رہے ہیں، اور عیب جوئی کرے گا، گناہوں کے ٹو میں رہے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، تنقید کرے گا۔ ہر عمل سے اس کی اپنی نیکیاں ضائع ہوں گی اور اس کے درجے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ ایسی آنکھیں عطا کر دے کہ ان آنکھوں سے انہیں اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں۔ پھر جسے اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں وہ انہی میں کھو جاتا ہے،
اسے کسی اور کے عیب و ہنر کی خبر نہیں رہتی۔ وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جنہیں اللہ پاک ایسی نگاہ عطا کر دے کہ وہ اس نگاہ سے اپنے عیب دیکھ سکے، بھئی میرے اندر اتنی غفلت ہے، میرے اندر اتنی نافرمانی ہے، میرے اندر نفس کا اتنا غلبہ ہے، میرے اندر اللہ کے احکام سے اتنی روح گردانی ہے، میرے اندر حرص دنیا ہے، میرے اندر طلب دنیا ہے، میرے اندر مادیت کی غرض ہے، میرے اندر روحانیت کی کمی ہے، میرے اندر سچائی کی کمی ہے، میرے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، سخاوت نہیں۔ لاکھوں کروڑوں نقص انسان کے اپنے نفس کے اندر موجود ہیں، ان کے عیبوں کی ایک دنیا ہے، جو ان کو دیکھنے میں لگ گیا اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ کسی اور کے عیب دیکھتا پھرے۔ اور جب وہ کسی دوسرے کے عیب دیکھے گا ہی نہیں تو نہ چغلی کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ اس کی عیب جوئی کرے گا، نہ اس کے اوپر تان اور تنقید کرے گا، اور لاکھوں گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اور اپنے عیبوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر تشویش پیدا ہوگی کہ کاش میری اصلاح ہو جائے، تو پھر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے گا۔ جب اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے گی تو محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، مشقت کرے گا، اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف، نور کی طرف لے جانے کے لیے تگ و دو کرے گا۔ تو اپنے عیبوں پر بصیرت کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش بختی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیا؟ خوش بختی کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اس لعنت سے نجات پاتا ہے۔ کون سی لعنت؟ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھنا اور دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہنا، یہ لعنت ہے۔ اس سے نور سلب ہو جاتا ہے، اندھیرا اور تاریکی باطن میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ جسے اپنے عیبوں پر آگاہی عطا کر دی گئی۔ خالی عیبوں پر آگاہی اتنی بڑی خوش نصیبی جو کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بات نہیں ہے، عیبوں پر آگاہی کے بعد اس کی خوش نصیبی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی اندھیرے میں ہے، کسی جگہ پر بالکل اندھیرا ہے، وہاں کئی سانپ پھر رہے ہیں، بچھو پھر رہے ہیں، اور اندھیرا اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ اسے بتاتا ہوں کہ خوش نصیبی کیسے، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ کیا ہوگا جب اسے نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہاں سانپ بھی ہیں، یہاں بچھو بھی ہیں، یا اور بڑے بڑے زہریلے حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں، وہ ان میں بیٹھا رہے گا، وہ اس کو ڈس لیں گے، کہیں بچھو ڈس لے گا، کہیں سانپ ڈس لے گا، کوئی اتنے مہلک سانپ ہوں گے کہ اس کی موت بھی واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو نظر جو نہیں آیا کہ یہاں یہ کچھ ہے، لہذا بے فکر ہو کر وہاں بیٹھا رہے گا۔ اس کو تب خبر ہوگی جب وہ ڈس کے اسے برباد کر دیں گے۔ ایک کیس ہو گیا۔ اب دوسرا کیس دیکھیے۔ دوسرا، وہ شخص کو خوش نصیب کیوں نہ کہا جائے کہ بیٹھا وہ بھی وہیں تھا، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا جہاں سانپ تھے، بچھو تھے، ڈسنے والے مہلک کیڑے مکوڑے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا، اور وہاں بھی اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ خوش نصیب یوں ہوا کہ کسی نے لا کر اس کے سر پہ بلب جلا دیا، وہاں بلب جلا دیا، ٹیوب جلا دی، چراغ روشن کر دیا، اس سے اس کے ارد گرد اس پوری جگہ پر روشنی ہو گئی۔ روشنی ہونے کی دیر تھی، اسے سانپ نظر آ گئے، بچھو نظر آ گئے، جان لیوا کیڑے مکوڑے نظر آ گئے۔ تھے تو پہلے بھی وہاں موجود، مگر اس میں اور اس میں فرق یہ تھا، یہاں بھی موجود تھے اور اس کے یہاں بھی موجود تھے، مگر اسے وہ نظر نہیں آ رہے، اسے نظر آنے لگ گئے۔ اب یہ خوش نصیب کیوں ہوا؟ کیا اس لیے کہ اس کو سانپ کی زیارت ہو گئی؟ سانپ دیکھ لیا، بڑی خوش نصیب ہے۔ اس نے بچھو دیکھ لی، بڑا خوش نصیب ہے۔
اس لیے خوش نصیب ہو گیا. بری ہے نا، اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. جلانے والے نے تو صرف بلب جلایا، قائد مرشد رہبر اتنا کام کرتا ہے، وہ تو صرف بلب جلا کے دکھا دیتا ہے، بچنے کا کام خود کرنا ہوتا ہے. یہ بات پلے پڑی ہے؟ نہیں پڑی. جلانے والا تو روشنی کر دیتا ہے، اس کو روشنی نہیں ملی، اسے نظر نہیں آیا، وہ ڈسا گیا، مارا گیا. اس خوش نصیب کو کسی نے روشنی کر دی. کیا روشنی سے فائدہ یہ ہوا کہ اسے نظر آ گئے. جب نظر آ گئے اس کے بعد اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اب نظر آنے کے بعد بھی بیٹھا رہے، ڈسواتا رہے جی، تو پھر موج ہے، موج کرے، بڑا بادشاہ ہے، پھر تو بڑا بہادر ہے. اور اگر اس کو سانپ بچھو نظر آ گئے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فطری عمل. وہ چونکہ جانتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں، جان لیوا ہیں، وہ پھر بھاگے گا وہاں سے، اپنی جان بچائے گا، حفاظت کرے گا، نکلے گا، جان چھڑائے گا. یہ جو عمل ان سے بچنے کا کرے گا، یہ اس کی خوش نصیبی ہے. اور اس کی خوش نصیبی اس لیے نہیں کہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا، وہ مطمئن بیٹھا ہے. اس لیے ہم لوگ جنہیں اپنے عیبوں پر آگہی اور بصیرت حاصل نہیں، ہم بے فکر بیٹھے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہنستے پھرتے ہیں، کہے لگاتے پھرتے ہیں، موج میں ہیں، سکون میں ہیں. کیوں؟ سب کچھ ہے عیب کے اندر، عیب موجود ہیں، نقص موجود ہیں، کفر سے بھی بدتر خصلتیں موجود ہیں، مگر نفس کے باطن کے اس کوٹھے میں چونکہ اندھیرا ہے، کتنے سانپ اور اژدہا موجود ہیں، کتنے سور، بچھو، کتے، خنزیر موجود ہیں اس نفس امارہ کے کوٹھے میں، مگر چونکہ اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آ رہا. وہ ڈسے جا رہے ہیں، ہماری روحانیت پر موت ہوتی جا رہی ہے، ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں، ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہمیں خبر کوئی نہیں. ڈس گئے کیونکہ اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روشنی مل گئی. بصرہ عیوبہ، انہیں روشنی مل گئی. جب روشنی ملی تو انہوں نے اپنے عیب دیکھ لیے. جب دیکھ لیے تو فکر کی ان سے بچنے کی. بس یہاں سے خوش بختی کا دروازہ کھل گیا. لہذا دیکھیں، جو دوسروں کے عیبوں کی چو لگائے، یہ بات آپ لوگ مرد بھی سنیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، خواتین، وہ ذرا زیادہ دھیان سے سنیں. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ عورتیں دوسروں کی چغلی، عیب جوئی، نقص تلاش کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کے عیب بیان کرنے کا عمل عورتوں میں زیادہ تھا. اب تو مرد بھی ان سے بڑھنے لگ گئے ہیں، مرد بھی پیچھے نہیں رہے. انہوں نے کہا اس محاذ پر ہم کیوں شکست کھا جائیں، تو مرد بھی عورتوں کے شانہ بشانہ چل رہے. مگر پھر بھی آپ لوگوں نے تو سن لیا. میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، خواتین توجہ سے سنیں. اپنی زبان کف لسان کرو، اپنی زبان دوسروں کی عیب جوئی سے بند کر لو. یہ ماہ رمضان ہے، اس کا تحفہ لے لیں مجھ سے، یہ تحفہ لے لیں آج کا. بھئی عیب اسی کا بیان کیا جاتا ہے جس میں عیب ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو حسد کے مریض ہوتے ہیں وہ بغیر عیب کے بھی عیب منسوب کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی مرض ہے، یہ اس سے بڑی مرض ہے اور تباہی ہے. وہ تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں حاسد لوگ، کیونکہ جو عیب نہیں ہے وہ اس کی طرف جھوٹا منسوب کرتے ہیں حسد کی بنا پر. تو یہ تو حسد ہوگا، جھوٹ ہوگا. اور اگر سچ ہوگا اس کے اندر وہ عیب ہے، نقص ہے، خرابی ہے. اگر سچ بیان ہوگا تو اس کو چغلی کہیں گے. یہ فرق دیکھ لیں. بعض خواتین اور بہنیں، بعض افراد، مرد لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی میں کوئی غلط بیانی تھوڑی کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ خرابیاں، یہ نقص ہیں تو بیان کر رہا ہوں. میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر اس کے اندر یہ عیب نہ ہوتے اور نہ ہو اور آپ بیان کریں تو یہ جھوٹ ہوا اور یہ حسد ہوا، یہ تہمت ہوئی. کیا یہ الگ گناہ ہو جاتا، اس کا آرٹیکل یا اس کی دفعہ اور ہے. یہ تہمت کا گناہ ہو گیا، جھوٹ کا، الزام کا، بہتان کا گناہ ہوا.
حسد ہوا، اس کی سزا اور ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں چغلی کی، غیبت کی، اس کے آرٹیکل کے تحت یہ شرط ہے کہ عیب اس کے اندر ہوتے ہیں، اس شخص میں گناہ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں۔ کہنے والا جب عیب بیان کرتا ہے تو کہہ سچ رہا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، مگر اس کے سچ بولتے ہوئے اس کے عیبوں کو بیان کرنا، ننگا کرنا، ذکر کرنا، اس سے وہ عیب جوئی کا، چغلی کا، غیبت کا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر خوش بختی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کی زبان خیر سے محروم ہو جاتی ہے، اور اس کا دل خیرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا آج کا تحفہ یہ لے لو کہ کف لسان کرو، عیب جوئی بند کر دو۔ اگر کسی کے اندر خرابی ہے تو بجائے خرابی بیان کرنے کے دل میں اس کی بھلائی کی دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کی خرابی کو دور فرما دے۔ سخی بنو، کنجوس نہ بنو، سخی بنو، اس کی خرابی کے دور کرنے کی دعا کرو۔ ننگا کیوں کرتے ہو اسے؟ ننگا نہ کرو، الا یہ کہ فرمایا وہ ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہو، کسی مظلوم کے حق میں، تو پھر ننگا کرنے کا حکم ہے، وہ جدا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی بجائے اپنے عیبوں پر توجہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من کی دنیا میں غرق ہو جاؤ، اپنے عیبوں کو تکو، اپنی عیبوں پر باخبر ہو جاؤ، اور دیکھو کہ آپ اور ہم خود کس حال میں۔ یہ دو بلائیاں ہوئی۔ اب اصل موضوع پر آ گئے، زہدہ فی الدنیا، اللہ جسے خاص خیرات عطا فرمانا چاہے اس کو دنیا میں زہد عطا کر دیتا ہے۔ زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبتی۔ بولیے کیا معنی ہے؟ دنیا سے بے رغبتی۔ حدیث پاک حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے مرفوعاً، فرماتے ہیں ما من عبد زہد فی الدنیا الا اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیوب الدنیا وداءها ودواءها واخرجہ منہا سالما۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس شخص کو دنیا میں زہد عطا فرما دے، پہلے زہد کی فضیلت سنی، جسے دنیا میں زہد عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کا چشمہ کھول دیتا ہے، یعنی جس کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دے۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اور یہ بے رغبتی سے مراد کیا ہے اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ جس کے دل کو اللہ پاک دنیا سے بے رغبت کر دے، جس کے دل کا منہ دنیا سے مڑ جائے، جسے زہد فی الدنیا نصیب ہو جائے، فرمایا اللہ پاک اس کے دل میں حکمت کا چشمہ کھول دیتا ہے، اس کے دل میں حکمت کو جما دیتا ہے، اور وہ حکمت اس کی زبان سے پھوٹتی ہے، اس کی گفتگو حکمت بھری گفتگو ہو جاتی ہے، اسے دنیا کے عیبوں پر بصیرت اور نگاہ مل جاتی ہے، اور دنیا کے عیبوں کے اندر دنیا کی جو امراض ہیں ان سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی امراض کا جو امراض سے مراد یہ جگر معدے گردے کی امراض نہیں، مال کی روحانی مرض، حرص دنیا کی امراض، طلب دنیا کی امراض، کثرت دنیا کی امراض، جمع دنیا کی امراض، تکبر کی امراض، روحانی امراض جو دنیا کے طالب اور راغب ہونے کی وجہ سے قلب اور باطن اور روح میں پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک ان مرضوں سے آگاہ کرتا ہے، پھر ان کا علاج عطا کرتا ہے، واخرجہ منہا سالما، حتیٰ کہ اللہ اسے دنیا میں رکھ کر بھی دنیا کے امراض سے محفوظ اٹھا لیتا ہے۔ اخرجہ منہا سالما، جس پر اللہ مہربان ہو جائے، جس پر اللہ مہربان ہو جائے اسے اللہ پاک دنیا میں زہد عطا کرتا ہے، اور جسے دنیا میں زہد عطا کرتا ہے اسے صاحب حکمت بنا دیتا ہے، اور صاحب حکمت بنانے کے ساتھ اسے صاحب بصیرت بنا دیتا ہے، اور صاحب بصیرت بنانے کے ساتھ اسے اتنی درجہ حفاظت
صاحب حفاظت بناتا ہے کہ وہ شخص رہتا دنیا میں ہے، دنیا میں کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، برتتا ہے، گاڑیوں میں چلتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، دنیا کے بال و اسباب میں استعمال کرتا ہے، مگر دنیا میں رہ کر دنیا کے امراض سے محفوظ ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کی آفات و بلا سے محفوظ ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر دنیاوی بلایا سے محفوظ ہوتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں رہ کر جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے سالم، محفوظ اور مامون جاتا ہے، یعنی دنیا اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی، دنیا اس کے قلب و باطن پہ اثر نہیں کرتی، دنیا میں رہ کر دنیا سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح حضرت سفیان ثوری انہوں نے روایت کیا، تابعنا الاعمال فی الدنیا فلم نجد شیئا ابلغ فی عمل الاخرۃ من الزہد فی الدنیا۔ فرمایا دنیا میں جتنے اعمال ہیں ہم نے ان کو ٹٹولا، ان اعمال کی پیروی کی، ان کو اچھی طرح تفتیش کی، ان تمام اعمال کے پیچھے پھرے، ان کے نتائج دیکھے، ان میں تحقیق کی، ان کی پیروی کی، انہیں اپنا کر ان کے اثرات دیکھے، ان کی حکمتوں کو جانا، ان کی معرفت کو جانا، ان کے اسرار و رموز کو جانا، ان کے اثرات کو جانا، جتنے اعمال، مثلا کیا عمل؟ نماز کے اثرات کو دیکھا، روزے کے اثرات کو دیکھا، حج اور زکوٰۃ کو دیکھا، خیرات کو دیکھا، تبلیغ کو دیکھا، دعوت کو دیکھا، الغرض دنیا میں جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں، عبادات، اعمال صالحہ، ایک ایک عمل کی حقیقت کو دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ ان تمام اعمال میں سب سے بہتر آخرت کا درجہ عطا کرنے والا کون سا عمل ہے، آخرت میں سب سے اونچا مقام پر پہنچانے والا کون سا عمل ہے۔ ہم نے اس لیے اس دنیا کے تمام اعمال کی نتائج اور اثرات کے اعتبار سے تحقیق کی، اور فرمایا جب ان کی حکمتوں کو دیکھ لیا، اسرار کو جان لیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نماز بھی اپنی جگہ درست، روزہ درست، حج درست، عمرہ درست، زکوٰۃ درست، صدقات درست، خیرات درست، اعمال صالحہ درست، اخلاق حسنہ درست، تمام صالحات درست اپنی جگہ، مگر آخرت کے نتائج کے اعتبار سے سب سے اونچا اور سب سے تیز عمل ہم نے زہد کو پایا، زہد کے مقابلے میں کسی عمل کو نہیں پایا۔ اور آپ نے فرمایا ایک مقام پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا، فرمایا ابو موسیٰ اشعری اس ساری دنیا کے اعمال میں آخرت کے اعتبار سے جتنا اونچا درجہ زہد کا ہے کسی اور عمل کا نہیں۔ زہد فی الدنیا، جب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے تو زہد فی الدنیا کا معنی کیا ہے؟ ہم اس معنی میں ٹھوکر کھائے پھرتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زہد فی الدنیا کا معنی ہے شاید انسان تھوڑا کھائے، اعلیٰ دسترخوان نہ بچھے، روکھی سوکھی کھائے، پھٹا پرانا سادہ پہنے، چھوٹی موٹی جھگی ایک سادہ سے مکان میں رہے، پنکچر لگے ہوئے سائیکل پہ چلے، جو آگے کے لیے چوک پہ جا کے پھر پنکچر ہو جائے، پھر پنکچر لگائے چلے، پیدل چلے، پھٹے جوتے پہنے، کم روزگار ہو، تھوڑے وسائل ہوں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی سے مراد یہ ہے۔ اب میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ دھوکہ اور جہالت ہے، دھوکہ اور زہد اس ظاہری بے رغبتی اور ظاہری محرومی اور قلت معاش اور اسباب دنیا کی کمی کو نہیں کہتے، زہد یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہو پر دل ان سے بے نیاز، یہ سب کچھ موجود ہو اور دل ان میں رہ کر غیر موجود ہو، یہ سب چیزیں موجود ہوں مگر دل ان میں موجود نہ ہو، دل اس بارگاہ میں موجود ہو۔ دنیا میں بندہ رہے مگر دل کی رغبت دنیا کی طرف نہ ہو، وہ رغبت اللہ کی طرف، دل میں دنیا کا حرص نہ ہو، اللہ کی محبت کا ہو، طالب دنیا نہ ہو اس کا دل، وہ طالب اللہ کا ہو۔
طالب آخرت کا ہو، طالب اللہ کا ہو، اس کی رضا کا ہو، تو دل اگر دنیا سے بے رغبت ہو گیا، دل حرص دنیا سے پاک ہو گیا، دل طلب دنیا سے پاک ہو گیا، دل حب دنیا سے پاک ہو گیا، تو دل جتنا دنیا کی محبت، حرص اور لالچ سے نکلتا جائے گا، وہ بندہ اتنا زاہد ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کا شمار ہی نہیں، اس کا زہد کے ساتھ کوئی تعلق۔ وہ دال کھاتا ہے یا مرغ کھاتا ہے، نہ دال کھانے سے زاہد بنتا ہے، نہ مرغ کھانے سے زہد سے محروم ہوتا ہے۔ وہ پھٹا لباس پہنتا ہے یا اعلیٰ شان کا لباس پہنتا ہے، نہ پھٹے لباس سے وہ شخص زاہدوں میں شمار ہوتا ہے، اور نہ اعلیٰ لباس پہننے سے زاہدوں میں سے نکالا جاتا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین 70,000 درہم کی ایک دستار پہنے۔ یہ جو ظاہر کی چیزیں ہیں یہ نہ زہد عطا کرتی ہیں اور نہ یہ ظاہر کی باتیں زہد سے محروم کرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، زہد ایک قلب کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے۔ اب وہ حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت امام سفیان نے روایت کی، اسی کتاب الزہد کی 6 حدیث۔ کیا؟ حضرت امام سفیان فرماتے ہیں الزہد فی الدنیا، پہلے فضیلت بیان کی کہ زہد کے فضائل کیا ہے، اب زہد کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا دنیا میں زہد، یہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا میں زہد کا معنی کیا ہے۔ پہلے تو مفہوم میں نے بیان کر دیا نا، اب اسی کتاب سے حدیث سے سن لیں زہد کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں الزہد فی الدنیا قصر العمل لیس باکل الغلیظ ولا لبس العبایا۔ فرمایا دنیا میں زہد کا معنی دنیا کی خواہشیں، امنگیں، تمنائیں کم کرنا اور ختم کرنا ہے، کہ دل دنیا کا آرزو مند نہ ہو، دل میں دنیا کی خواہشیں، تمنائیں اور دراز امیدیں نہ ہوں، ان پر کنٹرول کرنا، دل کی امنگوں پر، دل کی خواہشوں پر اور خواہشات نفس پر اور خواہشات دنیا پر کنٹرول کرنا، حتیٰ کہ انہیں دبا دینا اور اپنے قبضے میں لے لینا۔ فرمایا اگر دل اس طرح قبضے میں آ جائے تو اس دل کی کیفیت کو زہد کہتے ہیں۔ اور دلچسپ کیا، لیس باکل الغلیظ، فرمایا گھٹیا روکھا سوکھا کھانے کا نام زہد نہیں ہے۔ یہ حدیث لیس باکل الغلیظ، فرمایا گھٹیا روکھا سوکھا اور غیر عمدہ، کیا؟ غیر عمدہ کھانے کا نام زہد نہیں ہے۔ ولا لبس العبایا، اور کھردرا قسم کا چغا پہننے کا نام بھی زہد نہیں۔ بھئی اعلیٰ لباس نہ پہنے، فرمایا نہیں، زہد اس کو نہیں کہتے۔ کھردرا پھٹا پرانا ٹانکی لگے کپڑے پہنے تو تب زہد ہے، فرمایا نہیں، زہد اس کا نام بھی نہیں۔ اعلیٰ دسترخوان لگا، اعلیٰ کھانا کھایا تو کہا جی یہ زہد نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا داری ہے۔ نہیں، دنیا داری نہیں، سمجھنے والے کی جہالت ہے، سمجھنے والے کی، اس کو دین کی خبر ہی نہیں۔ روکھا سوکھا ہلکا پھلکا کھایا، اس کا نام زہد ہے؟ نہیں۔ ہاں، کم کھانا ضرور ہے، کیا؟ خواہ وہ روکھی کھا رہے ہیں یا مرغا کھا رہے ہیں یا بریانی کھا رہے ہیں، کم کھائیں، اتنا پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ پھر پھولتا چلا جائے نہ۔ کم کھانا اس کا تعلق مقدار سے ہے، اس کا تعلق کوالٹی سے، وہ الگ بات ہے۔ مگر فرمایا کہ نہ تو کھردرے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا اور کھردرے اونی لباس پہننے کا نام زہد ہے، اور نہ گھٹیا روکھا سوکھا کھانا کھانے کا نام زہد ہے۔ فرمایا الزہد فی الدنیا قصر العمل، زہد دل کی خواہشات اور امیدوں کو کنٹرول کرنے کا نام۔ یہ حدیث پاک آ گئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان لوٹا اٹھا لے اور لنگوٹا کس لے۔ فرمایا نہ اس طرح کی ظاہر زندگی ولایت دیتی ہے اور نہ دوسری طرح کی ظاہر زندگی ولایت چھینتی ہے۔ ولایت ہو، زہد ہو، ورع ہو،
تقویٰ ہو، ان سب چیزوں کا مقام قلب ہے، دل ہے۔ اس کے برعکس آپ لباس تو پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے، دیکھنے میں کھاتے پیتے بھی بڑا روکھا سوکھا ہے، مگر دل 24 گھنٹے دنیا کی حرص میں مرا پڑا ہے۔ 24 گھنٹے دل کہتا ہے کاش مجھے بھی ایسی کوٹھی مل جائے جیسے فلاں کے پاس ہے، نہیں کوٹھی، رہتا 2 مرلے کے ٹوٹے ہوئے مکان میں، تو ظاہری زود بن گیا نا مگر دل کوٹھی کا طالب ہے، چل تو سائیکل پہ رہا ہے، پیدل رہا ہے، دیکھنے والا کہے گا دیکھو جی یہ سادہ زندگی ہے، زود والا ہے، مگر اس کا دل چیر کر دیکھو، دل اس کا کاروں کے پیچھے مرتا پھرتا ہے، دل 24 گھنٹے کاروں کا طالب ہے، کوٹھیوں کا طالب ہے، سونے چاندی کا طالب ہے، عہدہ و منصب کا طالب ہے، مال و دولت کا طالب ہے، دل میں حرص دنیا ہے، ظاہر میں دنیا اس کے پاس ہو، بولیے، یا نہ ہو، دل میں طلب دنیا ہے، وہ زاہد نہیں ہے۔ اور جس کے پاس دنیا کی دی ہوئی نعمتوں کے انبار ہی کیوں نہ ہو، مگر دل طالب دنیا نہیں، طالب مولا ہے، وہ دنیا میں رہ کر بھی زاہد فی الدنیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السلامۃ فی الوحدہ، فرمایا تنہائی میں سلامتی ہے۔ کیا؟ بولیے، تنہائی میں سلامتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور تنہائی سے مراد کیا ہے؟ مخلوق سے الگ ہو کے کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ جانا کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تنہائی سے مراد ہے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے، اس کا دل، بولیے، دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے اور اللہ کے لیے تنہا ہو جائے۔ آئے آئے آئے، اس کا دل اللہ کی محبت کے لیے تنہا ہو جائے، محبت الہی کی تنہائی دل میں آ جائے اور دل خالی از حب دنیا ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس کو وحدت کہتے ہیں، تنہائی، یہ گوشہ نشینی ہے، یہ وہ گوشہ نشینی نہیں کہ بیٹھا تو آدمی چادر کا اعتکاف بنا کر، کپڑے کا اعتکاف بنا کر، یا اعتکاف کے علاوہ گوشہ نشینی کر کے، خلوت نشینی کر کے، چلا کر کے بیٹھا تو ایک کونے میں ہے، گھر بار بھی چھوڑایا، دکان بھی چھوڑایا، دنیا، مال، دولت، کاروبار چھوڑ کے بیٹھا تو تنہائی میں ہے، مگر دل 24 گھنٹے اس فکر میں ہے وہ یار اس سودے کا نقصان بڑا ہو گیا، اگر میں اتنی جگہ اتنے انویسٹ کر دینا نا تو میں 30% مل جانا سی، او نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، ہوں میں اس جگہ کراں، اور قرضہ یار پتہ نہیں بینک والے مار گئے، قرضہ نہیں مل رہا، LC نہیں کھلی، 24 گھنٹے جسم خلوت میں بیٹھا رہا، دل دنیا کی جلوت میں مارا مارا پھرتا رہا، دل اس کا کاروبار میں رہا۔ تو فرمایا بندے یہ خلوت نہ ہوئی، یہ خلوت یہ ہے کہ جنہیں حقیقی خلوت نصیب ہوتی ہے، اس میں فرمایا حضرت خواجہ اویس کرنی نے، وہ بے شک سارا دن مخلوق میں بیٹھے رہے، اللہ کے بندوں میں پھرتے رہے، اللہ کے بندوں کے معاملات میں مصروف رہیں، تبلیغ دین میں رہیں، حقوق مخلوق کی ادائیگی میں رہیں، رات دن اللہ کی مخلوق میں رہیں، مگر دل اللہ کے ساتھ رہے۔ جس مخلوق کے ساتھ ہو دل اللہ کے ساتھ ہو، گفتگو مخلوق کے ساتھ ہو، یاد مولا کے ساتھ ہو، جسم لوگوں کی جلوت میں ہو اور دل مولا کی خلوت میں ہو، اس کا نام تنہائی ہے۔ تو خواجہ اویس کرنی نے فرمایا جس شخص کا دل مخلوق کی محبت سے خالی اور دنیا کی خواہشات کے ہجوم سے تنہا ہو گیا، فرمایا وہ مخلوق کی آفتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ بے شک فرمایا لوگوں کی مجلس میں بیٹھا رہے، لوگوں کی مجلس میں جتنا چاہے بیٹھا رہے، اسے لوگوں کی مجلس نقصان نہیں دیتی، کیونکہ اسے حقیقی خلوت نصیب ہو گئی، حقیقی خلوت نصیب ہو گئی۔ ہتھ کارول دل یارول، دنیا کے کام کاج فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہے مگر دل اللہ کے ساتھ۔ خواجہ اویس کرنی سے کسی نے پوچھا حضور کوئی نصیحت فرما دیں، فرمایا علیک بالقلب، فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے کہ اپنے دل کو سنبھال، دل میں مخلوق کی محبت، دنیا کی طلب، دنیا کا حرص دل میں داخل نہ ہونے دے،
فرمایا جس دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت میں تنہائی نصیب ہو جاتی ہے اسے انسانوں کا ملنا جلنا، ان کے کام کاج میں مصروف رہنا نقصان نہیں دیتا، کیونکہ جسم اس کا فرش پہ ہوتا ہے، دل اس کا عرش پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زہد دل کو اللہ کی محبت کے لیے دنیا سے خالی کر دینے کا نام زہد ہے، ظاہری اعمال اور ظاہری معاملات کا نام زہد نہیں۔ اب حضرت رابعہ بصری کی بات سناتا ہوں، وہ حضرت اویس کرنی کی بات تھی۔ آپ نے نام سنا حضرت ابراہیم ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ اور فیصلہ کیا کہ مولا کے گھر جا رہا ہوں، مولا کے گھر جا رہا ہوں، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتا جاؤں، ہر قدم اٹھا کے 2 نفل پڑھتے، پھر اگلا قدم اٹھاتے، پھر 2 نفل پڑھتے، قدم قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف چلے۔ 14 سال میں جا کر کعبۃ اللہ کے کتنے سفر حج پر گئے، ہر قدم پہ نفل پڑھتے گئے، 14 سال میں سفر طے کیا۔ جب 14 سال کی محنت اور ریاضت کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو اپنی روحانی نگاہ سے، باطنی نگاہ سے دیکھا کہ کعبۃ اللہ موجود نہ تھا، سر کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، انہوں نے نگاہ باطن سے دیکھا، قلب کی، دل کی نگاہ سے دیکھا۔ 14 سال نفل پڑھتے ہوئے سفر کر کے پہنچے تو کعبہ موجود نہ تھا، گھبرا گئے، چیخ نکلی، پریشان ہو گئے، عرض کیا مولا 14 سال اتنی ریاضت کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور پہنچا ہوں تو آگے جس گھر کو دیکھنے آیا تھا وہ گھر بھی نہیں ہے، تیرا گھر کہاں گیا؟ جواب آیا ابراہیم بن ادہم، میری ایک ضعیف بندی آ رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے گیا ہے، میری ایک ضعیف بندی آ رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ اب نوافل ظاہر کا عمل ہے، نفل پڑھنا ظاہر کا عمل ہے، 14 سال ظاہر کے عمل سے پہنچے، قدم قدم پر کعبہ نظر نہیں آیا، اور آنے والی ایک ولیہ کاملہ ظاہر کے عمل پر تکیہ کر کے نہیں، قلب کی کیفیت پر تکیہ کر کے آئی ہے، عاجزی اور انکساری میں ڈوب کے آئی ہے۔ فرمایا میں تو عاجزی پر سفر کر کے آئی ہوں۔ اور ابراہیم بن ادہم کو شاید ابھی سمجھ نہ آئی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماجرا کیا ہے۔ فرمایا ابراہیم بن ادہم یہ سوچ لے، تیرے اور رابعہ بصری میں فرق یہ ہے کہ تو چل کے آیا، تجھے کعبہ دکھائی نہیں دیا، اور تو نے شکوہ کیا، عرض کیا باری تعالیٰ میں 14 سال سے نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں اور تیرا گھر نظر نہیں آیا، یہ تیرا مقام ہے، گھر کا طالب ہے۔ اب اس کا حال سن، یہ مکہ میں پہنچی، کعبہ چل کے اس کے استقبال کے لیے گیا، جب کعبہ اس کے استقبال کے لیے سامنے آیا یہ رو پڑی اور تڑپ کے کہنے لگی مولا میں گھر دیکھنے نہیں آئی، گھر والا دیکھنے آئی۔ یہ رو پڑی، یہ کہتی ہے مولا میں گھر دیکھنے تو نہیں آئی تھی، میں نے عاجزی اور انکساری کا سفر کیا تھا، گھر دیکھنے کے لیے نہیں، میں تو گھر والا دیکھنے آئی ہوں۔ ابراہیم بن ادہم تیرے اور رابعہ بصری میں فرق یہ ہے کہ تو گھر کی تلاش میں ہے 14 سال سے، اور گھر اس کے استقبال کے لیے جاتا ہے، وہ کہتی ہے گھر نہیں، گھر والا چاہیے۔ وہ زہد کی اعلیٰ کیفیت ہے، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ مقام زہد ہے ایک جہاں انسان کا دل دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہے، ایک مقام آتا ہے، وہ طالب کعبہ ہوتا ہے، طالب دنیا نہیں، طالب کعبہ ہوتا ہے، مگر اوپر کچھ مقام میں لوگ چل رہے ہیں، وہاں طالب کعبہ بھی گر جاتے ہیں، وہاں طالب مولا۔ عرض کیا حضرت رابعہ بصری سے کہ آپ ذرا اپنا حال بیان کر دیں۔ فرمایا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا، سخت بیمار ہو گئی۔ کیا بولیے؟ سخت بیمار ہو گئی۔ لوگ عیادت کو آتے، حکیم آتے، طبیب آتے، علاج کرتے، مگر بخار نہ جاتا،
اور مرض دور نہ ہوتی۔ کسی نے پوچھا حضرت مائی صاحبہ یہ طبیبوں حکیموں کے علاج سے تو ٹھیک نہیں ہو رہی مرض، آپ خود ہی بتا دیں یہ مرض ہے کیا، یہ مرض ہے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو مجھے بخار ہوا اور مرض ہو گئی، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہوا ہے، اس نے مجھے جھڑکا ہے، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہوا ہے، یہ اس کی ناراضگی پر یہ کیفیت ہوئی۔ پوچھا کس وجہ سے اللہ نے ناراضگی فرمائی؟ فرمانے لگی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، ذرا دیکھیے ہمارے ساتھ ہونے والی ناراضگی اور اس ناراضگی کا فرق دیکھیے۔ فرمایا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، دوران تلاوت جنت کا ذکر آیا، آخرت کا ذکر آیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، تو میرے دل کا دھیان جنت کی طرف چلا گیا اور جنت کی نعمتوں کی طلب دل میں آ گئی، دھیان آ گیا دل میں۔ بس جنت کا دھیان آنے کی دیر تھی، مولا کریم نے ناراض ہو کے جھڑک کے فرمایا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور طلب جنت کی، دعویٰ عشق ہم سے، دوستی کا دعویٰ ہم سے اور دھیان جنت کی طرف۔ بس اس دن سے جو جھڑکا ہے بخار نہیں اترتا۔ تو زہد کا ایک وہ مقام ہے کہ جہاں دل جنت کی طرف راغب ہو جائے تو وہاں بھی جھڑکیاں پڑتی ہیں، وہاں بھی بولیے نا جھڑکیاں پڑتی ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ زہد کے اونچے درجات، مگر زہد سے مراد، تقویٰ سے مراد، ولایت سے مراد یہ دنیاوی ظاہری سامان کو چھوڑ دینا نہیں، ہاں اتنی شرط ہے کہ وہ رزق حلال ہو، ترک حرام ہو، ترک مشتبہات ہو، مشکوک رزق اور حرام رزق ترک کر دیا جائے، حلال کا رزق ہو، پاک رزق ہو، اس میں اللہ جتنی نعمتیں دے وہ رکھے یا نہ ہو، نہ رکھنے سے زہد جاتا ہے اور نہ دنیاوی نعمتوں کے نہ ہونے سے زہد آتا ہے۔ زہد ایک دل کی کیفیت ہے کہ بندے کا دل اللہ کی طرف راغب ہو جائے اور حرص دنیا اور طلب دنیا سے بے نیاز ہو جائے، حرص دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ آخری بات یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اس پر ختم۔ کوئی شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گیا کہ ان سے بیعت کروں، بڑی شہرت سنی، سارا دن ان کے پاس رہے، صبح سے شام تک، دیکھا وہ صبح سے شام تک اللہ کی مخلوق کے پاس بیٹھے ہیں، ایک گروپ آ رہا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتیں، ایک وفد آ رہا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا، ان کی باتیں سنتے ہیں، وظیفہ بتاتے، دعا کرتے، نصیحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا وفد آ گیا، اس کو نصیحت کی، تیسرا آ گیا، کسی کے کام کاج ہوئے، کسی کا دکھ ہوا، کسی کی پریشانی ہوئی، نماز کے اوقات کے لیے اٹھتے رہے، سارا دن اللہ کی مخلوق کے ساتھ مصروف رہے۔ جب شام ہوئی، رات، وہ شخص واپس جانے لگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا بھائی کس لیے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ کی ولایت کا شہرت اور چرچا سن کے آیا تھا کہ اولیاء اللہ میں بڑے کامل ہیں، بیعت کروں۔ واپس کیوں جا رہے ہو؟ واپس اس لیے جا رہا ہوں کہ سارا دن بیٹھا، سارا دن آپ مخلوق کے ساتھ ہی آپ نے گوا دیا اور سارا دن مخلوق کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، آپ نے تو اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ سارا دن سوائے نماز کے، وہ نماز ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز ہم بھی ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، سوائے نماز کے آپ نے تو سارا دن مخلوق کے ساتھ گزارا، اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ تو میں نے سوچا یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، کیا بیٹھنا، تو واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دن دیکھا ہے، رات بھی دیکھ لے، روک لیا۔ اس نے کہا رات تو رکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ کا بیڈ ہو مجھے بھی اسی کمرے میں سلایا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کا بستر میرے کمرے میں بچھا دو۔ کمرے میں آ گئے، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے آئے تو اندر آ کے دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک بستر بچھا ہوا، شاندار خوبصورت۔ وہ جو کسر رہ گئی تھی اس کا وہ بھی سر چکرا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر بستر ہوگا ہی کوئی نہیں، صف ہوگی، مصلی ہوگا، دن مخلوق کے لیے اور رات ساری مصلی پہ کھڑے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ وہ تو چکرا ہی گیا۔ اس نے کہا یہ تو نیری دنیا داری ہے،
نہ دن میں اللہ کی یاد نہ رات میں اللہ کی یاد۔ آپ تشریف لائے، بستر پہ لیٹ گئے، وہ مصلی پر بیٹھ گیا، ساری رات عبادت کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا، تسبیح کرتا رہا۔ ساتھ سوچتا رہا کہ دیکھیے یہ کیا ولی اللہ ہے، بستر پہ سویا پڑا ہے تو مصلی پر میں بیٹھا ہوں، مولا تیرا بھی بڑے عجیب انصاف ہیں، ساری رات جاگ میں رہا ہوں اور نظام الدین اولیاء ان کو بنا دیا، محبوب الہی اس کو بنا دیا، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزری۔ آپ تہجد کا وقت ہوا، پچھلی رات فجر سے پہلے تھوڑی دیر اٹھے، وضو کیا، نوافل تہجد کے پڑھے، فجر پڑھی، اس کو بلا لیا، فرمایا تم بھی آرام کر لو۔ اس نے کہا جی آرام خاک کروں، میری تو رہی صحیح سمجھ بھی چلی گئی۔ فرمایا کیوں، کیا ہو گیا؟ عرض کرنے کا حضور میں تو سمجھا تھا رات ساری آپ عبادت میں کھڑے رہیں گے، یہاں تو آپ تہجد کے لیے اٹھے، نفل پڑھے، فجر پڑھی، یہ ہم بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، تو اور خاص کون سی عبادت اور ریاضت آپ نے کی جس نے آپ کو محبوب الہی بنا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر لیٹ لیں، ذرا ساری رات آپ جاگے ہیں، نیند کر لیں، صبح بات کریں گے۔ وہ لیٹ گیا، جو ہی آنکھ لگی اس نے دو نور دیکھے، آنکھ لگتے ہی ایک چراغ جل رہا ہے، اس شخص کے سر پر ہے چراغ، تیل کم ہے، لو کم ہے، ٹمٹما رہا ہے، ابھی بجھا یا ابھی بجھا، ابھی بجھا یا ابھی بجھا، اس حالت میں ٹمٹماتا ہوا چراغ اس کے سر پہ ہے۔ اسی خواب میں دیکھا دوسری طرف خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر مبارک کے اوپر ایک نور کا ستون ہے، اور سورج سے بڑھ کر نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور سر سے چل کے عرش معلیٰ تک ساری فضا آسمانوں تک اس نور کے ساتھ معمور ہے، اور کائنات چمک رہی ہے۔ جب اٹھا اس نے کہا آخری کسر بھی نکل گئی، آخری یہ ماجرا سمجھ میں نہیں۔ آپ نے فرمائی ادھر آ جاؤ، اس کو کہا ولایت اللہ کی دوستی، نفل زیادہ پڑھے اور کم پڑھے، رات کو زیادہ کون جاگا کم کون جاگا، اس سے اللہ کی ولایت کا تعلق نہیں۔ اللہ محبوب اس گنتی سے نہیں بناتا کہ نفل کتنے زیادہ پڑھے ہیں کس نے اور رکعتیں کس نے زیادہ پڑھی ہیں، اس گنتی سے اللہ محبوب نہیں بناتا۔ تو پوچھا کہ پھر محبوب کیسے بناتا ہے، محبت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا جو اپنا دل دنیا سے نکال کے اللہ کو دے دے، جو دل اللہ کے لیے کر دے۔ فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ خواہش نہ کرے سوائے اس بات کی جو اللہ چاہے، وہ محبت نہ کرے سوائے اس شے سے جس سے اللہ محبت کرے، وہ طلب نہ کرے سوائے اللہ کے، اور وہ کام نہ کرے، کام عمل نہ کرے سوائے اللہ کے امر کے۔ جو شخص خود کو اور اپنے دل کو اللہ کے امر کے اس طرح تابع کر دے، جس طرح بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے یا مردہ غسال کے تابع ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے مردے کی لاش کو پلٹتا ہے، وہ مردے کی لاش اُواں نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی، اپنی خواہش، اپنا ارادہ، اپنی حرکت اس نے غسل دینے کے والے کے ہاتھ میں سپرد کر دی، جس طرح چاہے اسے پلٹاتا پھرے۔ جب بندہ زندہ رہ کر اپنی خواہشیں، اپنے ارادے، اپنی ترجیحات، اپنی تمنائیں، اپنی امیدیں سب کچھ مولا کے ہاتھ میں دے دے، وہ جس حال میں رکھے وہ خوش رہے اور اللہ کے امر کے تابع ہو جائے، اور اللہ کا امر صبح و شام اس بندے پر چلے، فرمایا وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے اور ولایت اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی۔ زہد پھر دنیا والی بات ہو گئی کہ دنیا کی نعمتیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کو دینی ہیں کس کو نہیں دینی۔ کسی کو نعمتیں دے کر آزما رہا ہے، کسی کو دنیا کی نعمتیں نہ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو عمارت پہ رکھ کر آزما رہا ہے، کسی کو غربت میں آزما رہا ہے، کسی کو گاڑیاں کوٹھیاں دے کر آزما رہا ہے، کسی کو بھوک غربت اور افلاس دے کر آزما رہا ہے۔ یہ آزمائش کے مختلف رنگ ہیں، نہ وہ ولایت ہے نہ یہ ولایت ہے۔ ولایت تو یہ ہے کہ بندے تیرا دل کہاں ہے، تیرا دل فرش پہ ہے یا عرش پر ہے، تیرا دل کار میں ہے یا یار میں ہے، تیرا دل دنیا میں ہے یا تیرا دل مولا کی بارگاہ میں۔ دوستو اس بات کو جب سمجھ گئے، اس مہینے میں محنت کریں، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے اعتکاف کا، اس پر کوشش کریں کہ جو ظاہری خلوت ہے اس میں سبق سیکھیں کہ قلبی اور باطنی خلوت کی راہ مل جائے۔ سب لوگ کوشش کریں اور یہ 10 دن دنیا سے نکال لیں،
10 دن دنیا سے نکال لیں، بیٹھیں آ کے اس اللہ کی بارگاہ میں اور خلوت حقیقی حاصل کرنے کی تگ و دو کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں حقیقی زہد فی الدنیا کی نعمت اور اپنی محبت کی نعمت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔